جبکہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی خدا ہے۔ زمین کو اسی نے پیدا کیا، آسمان کو اسی نے بنایا، چاند سورج کو اسی نے بنایا، لوح و قلم اسی نے بنایا، ستاروں کو اسی نے پیدا کیا، جنت و دوزخ کو اسی نے بنایا، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، سب کچھ کو اسی نے پیدا کیا، خلق کیا۔ مگر قرآن مجید پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، لفظ کن کہا، وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ نہ اللہ کو میٹیریل کی ضرورت ہے، نہ پرزوں کی ضرورت ہے، نہ لوہا لکڑ کی ضرورت ہے، نہ مستری کی ضرورت ہے، نہ مسالے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ کن کہا، ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ کن کہا آسمان بن گیا، کن کہا زمین بن گئی، کن کہا کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا ہوا۔ لیکن جب انسان کو پیدا کرنے کی باری آتی ہے تو آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا اسی انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اور پیارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے انسان کو۔ اب ذرا سوچی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے بنا ہو اس کا مقام اشرف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کے مطابق جو اس کا ہاتھ ہے اس ہاتھ سے بنایا ہو، پھر اس کی منزلت کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور پیدا کرنے کے بعد جہاں آنکھ ہونی چاہیے اللہ نے وہی آنکھ دی، جہاں کان ہونے چاہیے اللہ نے کان وہی بنایا، جہاں ہونٹ ہونے چاہیے اللہ نے ہونٹ اسی جگہ بنایا، جہاں سر ہونا چاہیے اللہ نے اسی جگہ سر بنایا۔ چونکہ اگر ہم اس میں چھیڑ چھاڑ کریں، آنکھ کو اگر یہاں سے ہٹا کر کوئی شخص دیکھنے لگا تو بتائیے وہ انسان خوبصورت لگے گا؟ ہرگز نہیں لگے گا۔ اللہ نے انسان کو سب سے بہتر بنایا، سب سے اشرف بنایا، سب سے افضل بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، اور بنانے کے بعد خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو انسان ہے اور انسان کی پیدائش کتنی اہم ہے آپ اسے بھی سمجھتے ہوئے چلیں، چونکہ یہ کیا بولتے ہیں جنم دن برتھ ڈے جو سالانہ پروگرام کرتے ہیں شفیع الدین صاحب، اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ذرا جی لگا کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے اچھا بنایا۔ چونکہ دوسری مخلوقوں کو دیکھیں، اگر ہمارے پاس چلنے کے لیے پیر ہے تو بکری کے پاس بھی پیر ہے، مگر اللہ نے بکری کو افضل نہیں انسان کو افضل بنایا، شیر کو افضل نہیں انسان کو افضل بنایا، ہاتھی کو افضل نہیں انسان کو افضل بنایا۔ کیوں افضل بنایا؟ سب چیز سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ وجہ کیا ہے ذرا غور کیجئے، میں تھوڑا اس کو اور گہرائی تک آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ بلکہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، اس زمانے میں خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کا نام ہے زبیدہ۔ کیا نام ہے بولے آپ نے؟ زبیدہ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ بادشاہ باہر سے سیر و تفریح کر کے آیا، محل میں جیسے ہی آئی رات چھا گئی تھی، چودھری کا چاند نمودار تھا اور زبیدہ اپنی زلفوں کھول کر رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر بادشاہ کا انتظار کر رہی تھی، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ ہارون رشید بادشاہ آیا،
بیوی کو دیکھا، ملکہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، زبیدہ بہت جچ رہی ہے، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ بادشاہ ہارون رشید اپنی بیوی کے قریب جا کر کہنا شروع کر دیتا ہے، اے زبیدہ تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہو، ہر مخلوق سے زیادہ خوبصورت ہو، اور اگر تم سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو پھر تم کو 3 طلاق دینا پڑے گا۔ یہ عجیب مسئلہ ہو گیا، کہا 3 طلاق۔ اب یہ بولنے کے لیے جذبات میں بادشاہ ہارون رشید کو بول گیا، لیکن جب مسئلہ پھنستا ہے تو شریعت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، میری بیوی سب سے زیادہ خوبصورت اگر خوبصورت نہیں ہے تو پھر اس کو 3 طلاق۔ دل میں خیال کیا کہ اس دنیا میں اگر کسی کو خوبصورتی کی مثال دینی ہوتی ہے تو لوگ چاند کی مثال دیتے ہیں اور چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، چاند بڑا خوبصورت ہے۔ میں نے کہا اے بیوی تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کیا میری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا میری بیوی سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا میری بیوی پودوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا میری بیوی پھول سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ اللہ اکبر، یہ مسئلہ الجھ گیا۔ اب ہارون رشید کے ذہن و فکر میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں اتنی بڑی بات جذبات میں تو کہہ دی ہے، لیکن شریعت کا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ شریعت اس پر کیا حکم نافذ کرتی ہے؟ شریعت کے خوف سے اب وہ ہارون رشید لرزنے لگا، کانپنے لگا کہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی میرے نکاح سے نکل جائے اور اسے طلاق واقع ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس وقت سارے علماء کرام کو بلایا گیا، ہر عالم سے مسئلہ پوچھا گیا، بتائیے میں نے اپنی بیوی کو ایسے کہا ہے، کیا میری بیوی کو 3 طلاق واقع ہو جائے گی؟ بہت سے لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں آپ کی بیوی کو 3 طلاق ہو گئی، چونکہ جب علم نہیں ہوتا ہے تو انسان یہی کرتا ہے، غلط کا صحیح، کہیں کا کہیں مسئلہ بیان کر دیتا ہے۔ لیکن حضرات علماء کرام بھی موجود ہیں، فقہاء کرام بھی موجود ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، سب حیران ہیں، کہنا شروع کر دیے کہ آپ نے اتنی بڑی بات اپنی بیوی سے کیوں کہہ دیا ہے؟ آپ کو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت میں آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ مانا کہ زبیدہ بہت خوبصورت ہے مگر چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتی ہے، مانا کہ زبیدہ بہت حسین ہے مگر سورج سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے اپنی بیوی کو سب سے زیادہ حسین کہہ دیا، یہ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ لیکن حضرات محترم، اسی محفل میں اچانک ایک اللہ کا ولی بھی نمودار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ، جس کو دنیا بہلول نام کے نام سے جانتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے، لوگ دیکھیں تو کہیں کوئی پاگل جا رہا ہے، کوئی مجنون جا رہا ہے، کوئی دیوانہ جا رہا ہے۔ مگر حضرات کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جسے ہم دیوانہ سمجھتے ہیں وہ دیوانہ تو ہوتا ہے مگر دنیا کا دیوانہ نہیں بلکہ خدا کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے۔ بہلول جانا ہے، لاٹھی لے کر دروازے پر دستک دیا، ہارون رشید سے ملاقات کراؤ۔ خادم گئے، کہا دیکھیے بابا آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے۔ علماء موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، سب اس مسئلے میں اس گتھی کو سلجھانے میں لگے ہوئے۔ اتنے میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قریب گئے، بادشاہ دروازے پر آیا، استقبال کیا، کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ اتنی بڑی شخصیت، آپ ایک حکم کر دیتے تو میں آپ کے در پہ آ جاتا، مگر آپ چل کر میری بارگاہ میں کیوں آئے؟ بادشاہ تھا مگر عزت سمجھتا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے، کہیے بتائیے کیسے آنا ہوا؟ ہارون رشید کی بات ابھی ہارون رشید نے بات سوال پوچھا ہی تھا کہ کیسے آنا ہوا، تو اتنے میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہارون رشید کیا بتاؤں، ایک پریشانی ہو گئی ہے۔ کہا کون سی پریشانی بتائیے، میں تو بادشاہ ہوں، راجہ ہوں، ساری پریشانیوں کا حل میرے پاس ہے۔ کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے آپ کو گالی دی ہے تو بتائیے۔ مگر حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے بردستہ یہ کہا کہ نہیں، مجھے کسی نے گالی نہیں دی، کسی نے ستایا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ آج کل میں قرآن بولنا شروع کر دیا ہوں، میں قرآن بول رہا ہوں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں
کہ تاکہ تم میرا قرآن سنو اور جہاں غلطی ہو اس کی اصلاح کر دینا۔ یہ بات بتا دوں، ہارون رشید اگرچہ بادشاہ ہے لیکن بادشاہ کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھا۔ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ۔ کون سا زمانہ تھا، کیسا دور تھا کہ بادشاہ بھی حافظ ہوا کرتا۔ اور زبیدہ جو محل میں تھی نا، خادماؤں کو اس نے جو کام کرنے کے لیے محل میں رکھا تھا، ایک دو نہیں بلکہ جتنی بھی خادمہ تھی الحمدللہ وہ سب خادمہ حافظ قرآن تھی۔ یہ کل کے زمانے کے مسلمانوں کی تاریخ ہے، لیکن حضرات آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں کون حفظ کرتا ہے، کون قرآن پڑھتا ہے، کون مصطفیٰ کا دین پڑھتا ہے، کون شریعت پڑھتا ہے۔ آج دینی تعلیم سے ہم اور آپ دور ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہارون رشید کیا بتاؤں، قرآن پڑھنا شروع ہو گیا ہوں، ایک کام کرو میں قرآن پڑھتا ہوں، ذرا میری اصلاح کر دینا۔ کہا حضور آپ سے بھلا کیسے غلطی ہو سکتی ہے، آپ جو اللہ والے ہیں، آپ جو بھی پڑھیں گے اچھا ہی پڑھیں گے۔ کہا نہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، ذرا صحیح کرنا جہاں غلطی ہو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اب وہیں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے لگے۔ ذرا زور سے بولیے تو سناؤ، سبحان اللہ، سے بولیے یا رسول اللہ۔ کہا ٹھیک ہے آپ پڑھیے، آپ کہہ رہے ہیں ضد کر رہے ہیں تو ذرا پڑھیے۔ حضرت بہلول دانا نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الافلاک فی احسن تقویم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں تین کی قسم، زیتون کی قسم اور شہر مکہ کی قسم جس میں اے محبوب آپ کا قدم پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا لقد خلقنا الافلاک فی احسن تقویم۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ ہم نے آسمان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ اتنا جب پڑھنا تھا نا تو بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا حضور مسٹیک ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے غلطی ہے، میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم۔ شمس کا معنی ہوتا ہے سورج، کہ ہم نے سورج کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ اتنا سننا تھا، ہارون رشید کہنے لگا حضور پھر مسٹیک ہو رہا ہے، پھر سے پڑھیے۔ کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، کہ ہم نے چاند کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت بہلول دانا سے بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا حضور پھر مسٹیک ہو رہا ہے، اس کو صحیح کیجئے۔ کہا میں بار بار جب غلطی کر رہا ہوں تو تم ہی بتا دو صحیح کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، ہارون رشید نے کہا حضور نہ لقد خلقنا الافلاک ہے، نہ لقد خلقنا الشمس ہے، نہ لقد خلقنا القمر ہے، بلکہ لقد خلقنا الانسان ہے۔ یعنی اللہ نے چاند کو زیادہ خوبصورت پیدا کیا، نہ سورج کو زیادہ خوبصورت پیدا کیا، نہ آسمان کو زیادہ خوبصورت پیدا کیا، بلکہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو انسان کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا اللہ۔ شکر ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین بنایا، خوبصورت بنایا۔ مگر حضرات محترم ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اگر اللہ نے ہمیں حسین بنایا، خوبصورت بنایا، ابو جہل بھی انسان تھا، بولیے تھا یا نہیں؟ مگر ابو جہل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ حالت یہ تھی